خان عرف بدو اپنے دیہات کے سکول میں داخل ہوا تو اس کی عمر عزیز کوئی 15 سال ہوگی، لیکن 5 سال لکھوا کر سکول کی جماعت اول میں داخل ہو گیا۔ وہ مگن رہا اور خوب محنت سے پڑھتا رہا، تختیاں خوب دھو دھو کر لکھتا اور کالی سلیٹ پر سفید سلیٹی کا بھی خوب استعمال کرتا۔ تفریح کے وقت بدو سب سے زیادہ لطف اندوز ہوتا، اپنی بڑی عمر کا خوب فائدہ اٹھاتا اور اپنے سے چھوٹے سب بچوں کی خوب خبر لیتا، لیکن دل کا انتہائی مہربان اور خدا ترس انسان تھا۔ اس کی حصے مزاح بہت اعلیٰ تھی، مسکراہٹیں بکھیرتا اور کہہ کے اڑاتا۔ آج پھر دب گئیں درد کی سسکیاں، آج پھر گونجتا کہکا رہ گیا۔ بدو ایک سادہ مزاج دیہاتی لڑکا ہے، اور یہ اپنے دیہاتی ہونے پر نہ صرف یہ کہ شرمسار نہیں ہے، بلکہ اپنے پینڈو ہونے پر باقاعدہ فخر کرتا ہے۔ اس نے دیہاتی ماحول میں وہ وسعت، وہ گہرائی اور وہ اپنا پن دیکھا جس کا شہر میں ایک ننھے فلیٹ کا تو کیا، کسی وسیع و عریض محل کا باسی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ خوبصورت دیہاتی ماحول بدو کی زندگی کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ وہ دن ہے جب بدو پہلی جماعت میں پڑھتا تھا۔ سارا دن مصروف گزرتا، انتہائی محنتی اساتذہ کرام سارا دن طلباء کو لکھائی پڑھائی میں مصروف رکھتے۔ بدو کا سکول ایک مکمل دیہاتی ماحول کا عکاس ہے۔ یہاں ہر طرف ہرے سرسبز و شاداب درخت، چہچہاتے پرندے، اٹکیلیاں کرتے جانور، کھلے اور وسیع کھیت ہیں جہاں انسان کام کرتے، جانور چرتے اور پرندے چہچہاتے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک گورنمنٹ پرائمری سکول ہے جو 2 کمروں، ایک برآمدے اور ایک کھلے وسیع میدان پر مشتمل ہے، اور چاروں اطراف سے گھنے لمبے اور ہرے بھرے درختوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں پاس ہی ایک رہٹ بھی ہے جسے کبھی انسان تو کبھی جانور چلاتے ہیں اور گہرے کنویں سے پانی نکالتے ہیں۔ باقی کنویں سے باہر آنے کا منظر بڑا قابل دید ہے۔ قدرتی ریشے کا ایک لمبا مضبوط رسا جس کے ساتھ مٹی کے لوٹے بندھے ہیں، ایک بڑی لکڑی کے بنے پہیے پر چلتا ہے۔ مٹی کے یہ لوٹے اپنا منہ نیچے کیے کنویں کے اندر اترتے ہیں، پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں اور واپسی پر منہ اوپر کیے پانی سے لبالب بھر کر گیلے جسم کے ساتھ باہر آتے ہیں۔ جب دوبارہ پہیے کے اوپر آتے ہیں تو اپنا اندر بھرا ہوا پانی پہیے کے نیچے لگے ایک بڑے پر نالے میں گرا دیتے ہیں، اور یہاں سے پانی ایک لمبوترے نالے کے اندر وادی میں گھومتے کسی شریر چشمے کی طرح بڑے حوض میں جا گرتا ہے۔ آس پاس سادہ اور ہنسی مساتی زندگی ہے۔ چالاکی نام کو نہیں، بس سادگی ہے۔ شروع کے سالوں میں اساتذہ کو طلباء پر بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ سب اپنی دھن میں جسم کا کام کرتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی، خوب یکسوئی ہوتی ہے۔ ہر کوئی زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھنے اور مقابلے کی فضا سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بدو پڑھائی میں انتہائی نکما ہونے کے باوجود زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ پڑھائی میں اچھا نہیں تھا تو کیا ہوا، جسمانی طور پر انتہائی مضبوط اور چاق و چوبند تھا۔ اسے جہاں بھی موقع ملا اس نے اپنی جسمانی طاقت کا خوب کھل کر مظاہرہ کیا۔ وہ سکول کے سب سے بھاری بھرکم طلباء کو بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر دوڑتا رہتا اور باقاعدہ بلند و بانگ دعویٰ کرتا کہ مجھ سے طاقتور کوئی نہیں اور کوئی تھا بھی نہیں۔ بدو کو ہرانا سکول میں کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ سب پر اپنی برتری ثابت کر کے خوب لطف اندوز ہوتا۔ جس کی
جس کی چاہتا خوب سرزنش کرتا، اس کے سامنے کسی کو پر مارنے کی ہمت نہیں تھی۔ سب اس سے خوف زدہ رہتے اور اس کے دوست مان کر رہنے میں عافیت سمجھتے۔ سکول میں کئی اور دلچسپ کردار بھی تھے جو اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ ایک جہان خان تھا جو اگرچہ تھا تو ابھی چھوٹا بچہ، لیکن اس کا انداز گفتگو بڑے بزرگوں کا سا تھا۔ مثلاً وہ اپنے سے ذرا چھوٹے چچا زاد بھائی شوکت کی چھٹی کے لیے استاد جی سے درخواست کچھ اس انداز میں کرتا: استاد جی، شوکت نے ڈاڈی پیڑے، تسی کدے چھٹی دیو جا تو تسی بڑی مہربانی۔ استاد معظم: شوکت کے پیٹ میں سخت درد ہے، اگر آپ آج اسے سکول سے چھٹی دے دیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ یہ سن کر استاد جی سمیت پورا سکول کہکوں کا دریا بہنے لگتا اور اسے اپنے چچا زاد بھائی سے اس لازوال محبت کی داد دیتا اور مذاق بھی اڑاتا، لیکن جہان خان اس کا ذرا بھی اثر نہ لیتا اور اپنی دھن میں مگن رہتا۔ دراصل سب کو اس کی سادہ دلی سے پیار تھا۔ سچ یہ ہے کہ جو میٹھا میٹھا سا ہو اسے مٹانے کو دل نہیں کرتا۔ شوکت خود ایک میٹھا سادہ اور دلچسپ کردار تھا۔ سکول کے قواعد کے مطابق جب بھی کسی طالب علم کو رفع حاجت، جو کہ سکول کے ساتھ جنگل میں کی جاتی کہ اس زمانے میں لیٹرین جیسی خرافات کم از کم دنیا کے اس حصے میں ابھی متعارف نہیں ہوئی تھی، پہلے استاد سے اجازت لینا ضروری تھی۔ عام طور پر بچے انگلی کے مخصوص اشارے سے اجازت لیتے تھے، لیکن شوکت کا انداز انتہائی دلچسپ تھا۔ نہ تو وہ انگلی کا اشارہ کرتا اور نہ ہی استاد جی سے اجازت لیتا، بلکہ اپنے پیارے چچا زاد بھائی جہان خان سے اپنے مخصوص مقامی بولی میں یہ آواز بلند کرتا: لالا ہگا آیا، بھائی جان مجھے پیشاب آیا ہے۔ بالکل ایسے جیسے گھر میں چھوٹے بچے اپنی ماں کو بتاتے ہیں۔ یہ معصوم صدا سن کر سارے سکول میں کہکوں کا شور یوں بلند ہوتا جیسے کسی پہاڑ سے اترتا چشمہ جھاڑیوں سے دامن میں جاتا انگریزوں کے سینوں کو رونتا ہوا گزرتا ہے، اور جہان خان اور شوکت کی سادہ دلی سے خوب لطف اندوز ہوتا۔ سادہ زمانے کی سادہ زندگی، سادہ باتیں اور سادہ دل لوگ، کوئی چالاکی نام کی چیز نہیں تھی۔ احترام بہت تھا کہ فیض اس کے لیے ہے جس کے پاس احترام ہے۔ بس زندگی انتہائی احترام اور سادگی سے کسی جھرنے کی طرح بہتی تھی۔ عاشق صاحب ایک دیندار، سادہ دل اور سادہ اتوار استاد تھے۔ عبیر خان صاحب انتہائی محنتی پر تھوڑے سخت گیر اور سخت جان عطا لیق تھے۔ محنت سے پڑھاتے اور اچھے نتائج کی توقع رکھتے۔ نتیجہ اچھا نہ ہونے کی صورت میں خوب گھن گرج ہوتی اور پورا سکول سناٹے میں آ جاتا، استاد معظم عاشق صاحب سمیت۔ سکول کی زندگی میں وہ مار پٹائی کا زمانہ تھا، مار نہیں پیار کے سنہری دور کا نزول بہت بعد میں ہوا۔ اس زمانے میں تو سکول کے میدان میں کثرت سے لگے درختوں کی تازہ ہری شاخوں کے ڈنڈے خوب استعمال ہوتے اور باقاعدہ جسم میں اتر جاتے اور خون کی رواں دواں ندی کو پاٹ کر نیلے نشان چھوڑ جاتے۔ یہ پاٹ عصائے موسیٰ کی ضرب سے سمندر میں پڑنے والے اس شگاف کے برخلاف بنی اسرائیل کو رستہ دے کر دوبارہ فوراً مل کر لشکر فرعون کو غرقاب نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے بھی بڑے سکون سے گزرنے کا موقع دیتا کہ کئی دنوں تک برقرار رہتا، اور یوں درد کی ٹیسیں کئی دنوں تک اپنا لطف تر و تازہ رکھتی تھیں۔ تفریح کا وقت بھی خوب ہوتا، بہت اچھل کود اور دوڑ بھاگ ہوتی، مختلف قسم کے دیسی کھیل کھیلے جاتے جن کا سارا ساز و سامان مقامی ہوتا۔ کہیں سے خریدنے کی نوبت نہیں آتی تھی کہ نہ تو پیسے ہوتے اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی۔ مقصد کچھ لمحوں کو خوشگوار رنگ دے کر لطف اندوز ہونا تھا، کسی برانڈ سے کسی کو متاثر کرنا یا اپنی برتری ثابت کرنا نہیں ہوتا تھا۔ ویسے بھی اس وقت تک کھیل کبھی پیشہ نہیں بنا تھا کہ اچھے سے اچھا ساز و سامان استعمال کر کے ہر صورت جیتا جائے۔ اسپورٹس مین اسپرٹ بہت تھی، کھیل کے جو بھی قوانین طے ہوتے ان کی پابندی دل و جان سے کی جاتی، اپنی غلطی خود تسلیم کرتے اور امپائر کی انگلی کے اشارے یا سیٹی کی آواز کا انتظار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی۔